اسکولز، اکیڈمی، ٹیوشن، اسائنمنٹ، ٹیسٹ، پھر ایگزام۔ بچے کی پوری جوانی کتابوں، نوٹس اور رٹوں میں گزر جاتی ہے اور گھر والے فخر سے کہتے ہیں میرا بیٹا 95 لایا ہے، لیکن کچھ سال بعد وہی بیٹا ڈگری ہاتھ میں لیے نوکری کے لیے در بدر بھٹکتا رہتا ہے۔ اس کے پاس مارکس ہیں، سرٹیفکیٹ ہیں، میڈلز ہیں، لیکن اسکل نہیں۔ یہ صرف کہانی نہیں، یہ پاکستان کے لاکھوں اسٹوڈنٹس کی حقیقت ہے، اور اس لیے آج عام پاکستانی کی دل سے آواز نکلتی ہے کہ تعلیم صرف نام کی رہ گئی ہے۔ کیا سچ مچ ایسا ہے؟ چلو جانتے ہیں اس ویڈیو میں۔ پاکستان کا سب سے تعلیمی مسئلہ یہی ہے کہ یہاں بچوں کو یہ نہیں سکھایا جاتا کہ کیوں اور کیسے، اسے صرف یہ سکھایا جاتا ہے کہ کتاب کی لائن کو لفظ بہ لفظ کیسے یاد رکھنا ہے۔ ایگزامز میں اسٹوڈنٹس کی انٹیلیجنس نہیں، اس کی میموری ٹیسٹ کی جاتی ہے، اور یہاں اگر کسی اسٹوڈنٹس نے پوری کتاب رٹ لی ہے تو وہ ٹاپر ہے، اور اگر کسی نے کانسیپٹ سمجھ لیا، ورڈز بھول گیا تو اس کی مارکس کٹ کی جاتی ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہوتا ہے جو 95 98 مارکس لاتا ہے جب وہ پریکٹیکل میں آتا ہے تو وہ چھوٹی سی پرابلم سولو نہیں کر پاتا۔ ایک انجینئر گریجویٹ فارمولے تو سارے یاد کر لیتا ہے، مگر وہ شاپ پر پریکٹیکل کام کرنے سے گھبراتا ہے، اور یہاں ایک بزنس گریجویٹ تھیوریز تو سنا سکتا ہے لیکن مارکیٹ انالائز نہیں کر سکتا۔ ایک سائنٹسٹ تھیوریز تو رٹ لیتا ہے مگر لاجک اور ایکسپیریمنٹ میں گھبراتا ہے۔ دنیا کریٹیوٹی اور انوینشنز کی طرف جا رہی ہے، مگر پاکستان ابھی بھی رٹا لگانے اور ایگزام میں فرسٹ پوزیشن کیسے لانی ہے اس میں لگا ہوا ہے۔ ہمارے ایگزامز کو تھنکر نہیں ریپروڈیوسر بناتے ہیں، اور جب سوچنے کی صلاحیت چلی جائے تو ڈگری صرف کاغذ کا ٹکڑا بن جاتی ہے۔ ایک وقت تھا جب اسکول علم کا مرکز جانا جاتا تھا، اور آج کئی جگہ اسکول صرف بزنس ماڈل بن کے رہ گیا ہے۔ ایئر کنڈیشن کلاس رومز، فینسی یونیفارم اور سوشل میڈیا ایڈورٹائزمنٹ اینڈ فیسیں آسمانوں کو چھوتی ہیں۔ پیرنٹس کو کوالٹی کے نام پر لاکھوں روپے فیس دینی پڑتی ہے، لیکن سوال وہی ہے، کیا مہنگی فیس کا مطلب تعلیم بہتر ہے؟ ہر دفعہ نہیں۔ بہت سے انسٹیٹیوٹ اپنا زیادہ فوکس مارکیٹنگ پر کرتے ہیں۔ نیو کیمپسز کھولنا آسان ہے مگر اچھے ٹیچرز لانا مشکل ہے۔ کئی پرائیویٹ اسکولز میں ٹیچرز کی سیلری اتنی کم ہوتی ہے کہ وہ خود فائنانس کا شکار ہوتے ہیں۔ یونیورسٹی نیو ڈپارٹمنٹ اس لیے کھولتی ہے تاکہ ایڈمیشنز زیادہ ہو، نہ کہ نیو گریجویٹس کو جاب مل سکے اس لیے۔ اور یہاں ڈگری کو پروڈکٹ اور اسٹوڈنٹس کو کسٹمر سمجھا جاتا ہے، اور جب تعلیم بزنس بن جائے تو علم سے زیادہ ریونیو امپورٹنٹ لگتا ہے۔ آج پاکستان میں ایک نہیں 3 تعلیمی نظام چل رہے ہیں۔ پہلا او اور اے لیول، دوسرا میٹرک اور ایف ایس سی سسٹم، تیسرا مدرساز، اور ان 3 ملکوں کے درمیان اتنا گہرا فاصلہ ہے کہ لگتا ہے 3 ملکوں کے الگ الگ اسٹوڈنٹس ہیں۔ نمبر پہلا، زیادہ تر پرائیویٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس انگلش اچھی بولتے ہیں، ٹیکنالوجی کا یوز کرتے ہیں، کمپٹیشن میں حصہ لیتے ہیں اور گلوبل ایکسپوز کرتے ہیں۔ دوسرا، گورنمنٹ اسکول کے اسٹوڈنٹس بیسک سہولتوں سے محروم ہیں۔ کئی جگہ اسکولز میں فینس تک نہیں ہوتے اور کئی جگہ ٹیچرز کی کمی ہوتی ہے۔ اور تیسرا، مدرسہ، جہاں دینی تعلیم ہوتی ہے، زیادہ تر اسٹوڈنٹس دنیاوی تعلیم سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اور پاکستان میں کئی ایسی یونیورسٹیز ہیں جو 15 سے 10 سال پرانے پیپرز پڑھاتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس ایسے ہی 4 سال گزار دیتا ہے اور ڈگری کے بعد کچھ الگ کورسز کرنے پڑتے ہیں تاکہ جاب پا سکے۔ کئی اسٹوڈنٹس سی وی بنانا تک نہیں جاتے، اور کئی اسٹوڈنٹس کمیونیکیشن نہیں جانتے، اور کئی اسٹوڈنٹس پرابلم سولونگ نہیں جانتے۔ اور یہی حالات ہے ہمارے پاکستانی ایجوکیشن سسٹم کے، کیونکہ وہاں خود کچھ ایسے لوگ بیٹھے ہیں جنہیں سی وی تک بنانے نہیں آتی، جنہیں ریڈنگ نہیں آتی، جنہیں اسٹڈی کرانے نہیں آتی، تو کیسے ایجوکیشن سسٹم آگے بڑھے؟ یہ جسٹ ریویو تھا، اسی کے ساتھ ویڈیو کو کرتے ہیں اینڈ۔ اگر آپ کو فل ویڈیو چاہیے تو کمنٹ کریں۔